السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء ہند کے بارے میں جناب عبد الماجد نظامی صاحب کا ایک بہت ہی اچھا مضمون راشد سہارا روزنامے میں شائع ہوا ہے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک عزیز ہندوستان کے لیے ہماری کیا کیا قربانیاں ہیں۔ اس مضمون میں عبد الماجد نظامی صاحب نے بہت سی باتیں بتائی ہیں جن پر نہ صرف ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو بلکہ ہندوستان میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کو جانکاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں عبد الماجد نظامی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ میں مثالی کردار ادا کرنے والی جید علماء و دانشوروں کی تنظیم، جس کو جمعیت العلماء ہند کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اپنی 104 سالہ تاریخ میں یہ امتیازی وصف رکھتی ہے کہ اس نے اتحاد و یگان اور بقا باہم کے اصولوں کو نہ صرف اپنے سینے سے لگائے رکھا بلکہ پوری شدت اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل پیرا بھی رہی ہے۔ اس تحریک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے جناح کی قیادت والی مسلم لیگ کے دو قومی نظریے کو اس تحریک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے جناح کی قیادت والی مسلم لیگ کے دو قومی نظریے کو اسی ابتدائی وقت میں مسترد کر دیا تھا جب تقسیم ہند کی کوپلیں اگنے کے لیے لیگ کے قائدین کے ذہن و دماغ میں ٹھیک سے اپنی زمین بھی ڈھونڈ نہیں پائی تھی۔ ممتاز مجاہد آزادی اور شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور آزادی ملک اور وحدت وطن کی راہ میں ہر قدم پر ساتھ رہنے والی شیخ الحدیث مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دو ٹوک انداز میں مسلم لیگ کے دو قومی نظریے کو ٹھکراتے ہوئے کہا تھا کہ مذہب اور عقیدہ کی بنیاد پر ہندوستان کی تقسیم کو قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ملک ہر اس شخص کا ہوتا ہے جو وہاں بستا ہے۔ اس کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنا غیر معقول بات ہے۔ اس فکر پر جمعیت علماء ہند اس وقت بھی قائم رہی جب ہر طرف تقسیم ہند کی وجہ سے قتل و خون ریزی کا ماحول قائم ہو گیا تھا اور انسانی زندگیوں کی ارزانی پنجاب، بنگال، یوپی، بہار اور دلی ہر جگہ نظر آ رہی تھی۔ جمعیت علماء ہند نے ہر حال میں اس بات کی کوشش کی کہ زخموں کو مرہم عطا کیا جائے، لیکن اس کو کریت کر ناسور نہ بنایا جائے اور انسانی جذبات کو مذہب کے بیجا استعمال سے مجروح نہ کیا جائے۔ جمعیت علماء ہند کی محبت اور رواداری اور حب الوطنی کی وہی پرانی روایت ہے جو آج تک قائم ہے اور ہر قیمت پر اس روایت پر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ملک کی سالمیت اور اس کی وحدت کو کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ 12 فروری 2023 کو دلی کے رام لیلا میدان میں منعقد جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی کے 34ویں اجلاس عام میں جمعیت علماء ہند ارشد مدنی گروپ کے صدر جناب مولانا ارشد مدنی نے اللہ اور آدم کے تعلق سے جو بیان دیا تھا اس پر بڑا واویلا مچا اور انہیں بعض یہ نقطہ اس حیثیت سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ مولانا ارشد مدنی نے نہ صرف ہندوتوا کی اس بنیاد پر سخت ضرب لگائی ہے جس کے تحت اب تک یہ پروپیگنڈا سنگھ پریوار اور اس کی ذیلی تنظیموں کے ذریعے چلایا جاتا رہا ہے کہ ہندوستان پر
صرف انہی لوگوں کا حق ہے جن کی تہذیب و ثقافت اور مذہب کا وجود اس سرزمین سے ہوا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ پوری دنیا میں تمام اقوام الخلق عیال اللہ الخلق عیال اللہ کے یونیورسل نظریہ اتحاد کے تحت ایک ہو سکتے ہیں۔ مولانا مدنی کے اس بیان پر گہرائی سے غیر جانبدارانہ غور و فکر کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور دیگر کمزور طبقوں کے درمیان بھی اس کو پھیلانے کی شدید ضرورت ہے، تاکہ ہندوتوا کے اس پروپیگنڈے کی بنیاد ٹوٹ جائے جس کو اساس بنا کر اس ملک کے عوام کو توڑنے اور بکھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوتوا عناصر نے اسی پروپیگنڈے کا استعمال کر کے اکثریتی طبقے کے ذہن و دماغ کو اس بات سے بھی قائل کر لیا کہ سی اے اے جیسا دستور مخالف قانون اس ملک میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا ارشد مدنی جس تناظر میں یہ باتیں کہہ رہے تھے اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ وہ جس وقت اپنا کلیدی خطبہ دے رہے تھے اس وقت اسٹیج پر تمام مذاہب کے نمائندگان موجود تھے، اور اسی لیے وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہ رہے تھے کہ یہ پیغام ہر طبقے تک مثبت انداز میں پہنچ جائے، اور اس پہلو سے غور و خوض کا سلسلہ شروع ہو کہ ہندوستانیوں کو عقیدہ و مذہب کے نام پر بانٹنا کس قدر ادھرم کا کام ہے۔ یہ ادھرم کس قدر ادھرم کا کام ہے۔ وہ اپنی تقریر ہندوستان کی تہذیب ہمیشہ سے مظلوموں کو گلے لگانے کی تہذیب رہی ہے، گلا کاٹنے کی تہذیب آج بھی صرف ایک خاص نظریے کے حاملین کے نزدیک معتبر ہے، ورنہ اس ملک کا عمومی مزاج آج بھی محبت و رواداری اور بقا باہم کے اصولوں کو فروغ دینے میں یقین رکھتا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے بھی اس بات کے تئیں اپنے اس التزام کا اعادہ کیا ہے کہ ہر حال میں اس ملک کے اندر اتحاد کا پرچم بلند رکھا جائے اور ہندوستانیوں کو دین و دھرم کے نام پر تقسیم نہ کیا جائے۔ مولانا ارشد مدنی کے بیان کو تنقید کا نشانہ صرف وہی شخص بنا سکتا ہے جسے معلوم ہے کہ ان کے بیان سے وہ بنیاد گرتی نظر آئی ہے جس کے سہارے اب تک ان کے اقتدار کی کرسیاں ٹکی ہوئی تھیں۔ لیکن جہاں تک عام ہندوستانیوں کا مسئلہ ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس بیان کی حقیقی روح کو سمجھیں اور ملک میں انتشار و تقسیم کی سیاست کے خلاف ایک مضبوط قوت بن کر کھڑے ہو جائیں۔ یہی وقت کا تقاضا اور اسی میں ملک کی ترقی و سالمیت کا راز مضمر ہے۔ بلا شبہ مولانا محمود مدنی اس بات کے لیے قابل مبارکباد ہیں۔ انہوں نے تمام مذاہب کے پیشواؤں کو ایک جگہ جمع کیا اور یہ مثبت پیغام دینے کی راہ ہموار کی، اور پروگرام کے آرگنائزر ہونے کی حیثیت سے کسی کے دل شکنی پر معافی کا ہاتھ بڑھا کر انہوں نے اسلامی دعوت کے اصول کی پاسداری بھی کی۔ خوش شاہد بات یہ ہے کہ ناراض جینی مذہبی پیشوا نے بھی معافی کا برملا اعلان کر دیا ہے، اور بہتر ہوگا جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہی تمام مذہبی پیشوا ایک بار پھر ایک ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں اور عدم ناراضگی وہ آپسی اتحاد کا اعلان کر کے نفرت پسندوں کو کوئی موقع نہ دیں اور عوام کو مثبت و محبت کا پیغام دیں۔ مضمون نگار، روزنامہ راشٹریہ سہارا کے گروپ ایڈیٹر ہیں۔